دوسرے سپارے کی تھوڑے سے آغاز کرتے ہیں تلاوت سے اور پھر اس کا خلاصہ بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل اللہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ دوسرا پارہ جو ہے اس کا آغاز تحویل قبلہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلنے کا جو ہے نا حکم دیا۔ اصل میں مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے تھے، آپ سب کو معلوم ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ کعبہ کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا قبلہ بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعا بھی نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے، لیکن دل کی خواہش کی وجہ سے اوپر کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو منظور کر لیا، اس خواہش کو، اور حکم دے دیا کہ آپ جو ہے نا خانہ کعبہ کو بنا لیں قبلہ۔ لیکن جو یہودی تھے اور منافق تھے انہوں نے اس پہ اعتراضات اٹھائے۔ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہونے کے بعد یوں تو مشرکوں اور منافقوں نے بھی بے بنیاد اعتراضات اٹھائے، لیکن اس معاملے میں یہود پیش تھے۔ وہ بظاہر بڑے تعجب سے لیکن حقیقت میں عناد کی بنا پر کہتے تھے انہیں کس چیز نے اس قبلہ سے پھیر دیا جس کی طرف رخ کر کے یہ پہلے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہتیں تو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ جس طرف بھی حکم دے اس طرف عبادت کرنی ہے، جہت میں تو کچھ نہیں ہے، کسی ڈائریکشن میں کچھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو اس کو منظور ہو وہ اس طرف حکم دے دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات بیان کی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ شاید اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دینے کے فوراً بعد اہل ایمان پر اس نعمت عظمیٰ کا ذکر فرمایا ہے جو انہیں سراج منیر اور بشیر و نذیر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا ہوئی۔ احسان عظیم، مستقل قبلہ کا تعین بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول جو ہے وہ بھی مبعوث کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا۔ اب آگے آ گئی ہے آیت بر، نیکی کی آیت۔ یہ بڑی جامع آیت ہے، آیت نمبر 179 ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، اپنے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور سوال کرنے والوں کی مدد کرتے ہیں، قیدیوں اور غلاموں کو آزاد کرواتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں صبر کرتے ہیں، پوری زندگی کا رخ صحیح کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو صحیح ڈائریکشن میں لے جاتے ہیں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارا خلاصہ بیان کر دیا ہے، تو اس کو کہتے ہیں آیت بر، یعنی نیکی کی آیت، یعنی جس میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے ابواب یعنی اس کی تفصیل، یہ تو مختصر بتا دیا نا، اب اس کی تفصیل جو ہے وہ اس میں جو ہے نا بیان کی گئی ہے۔ ابواب بر، اس کے بعد جو احکام و مسائل بیان کی گئے ہیں انہیں ابواب بر کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے 2 حکم اس سے پہلے آ چکے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بتایا سب سے پہلا حکم ہے وہ ہے کہ صفا مروہ، چونکہ زمانہ جاہلیت میں صفا مروہ پر 2 بت رکھے ہوئے تھے جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، اس لیے قبول اسلام کے بعد صحابہ کرام صفا و مروہ کا طواف کرنے سے بچتے تھے، اس لیے فرمایا گیا کہ ان کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے نا، اگر آپ تلاوت کرتے ہوئے جب پڑھیں گے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ میں سمجھ آئے گی کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈرتے تھے کہ کہیں یہ ہم یہاں پہ صحیح کریں تو غلط تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو بت رکھے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حرام اشیاء، مشرکین از خود بعض چیزوں کو حلال اور بعض کو حرام ٹھہرا لیتے تھے،
ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے حرام وہ چیزیں نہیں جنہیں تم حرام کہتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مردار، نمبر 2 بہتا ہوا خون، نمبر 3 خنزیر کا گوشت، اور نمبر 4 ہر ایسا جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اور باقی اس کے علاوہ جو حرام چیزیں ہیں وہ احادیث کی روشنی میں حرام کی گئی ہیں، یعنی قرآن مجید کی تشریح جو ہے، تفسیر جو ہے وہ حدیث کرتی ہے۔ قرآن مجید کے بعد احکامات جو ہیں ان کی ایکسپلینیشن حدیث کرتی ہے، بعض جگہ پہ ایک عام حکم کو خاص کر دیتی ہے یا خاص کو عام کر دیتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ لیکن اس میں ایک ایکسیپشنل کیس ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بھوکا ہو اور مرنے کے قریب پہنچ رہا ہو تو وہ ان میں سے اگر کوئی چیز کھا لے زندہ رہنے کے لیے تو وہ اس کے لیے جائز ہے۔ اگلا حکم بتایا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ شریعت اسلامیہ کی بنیاد عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا، چاہے مقتول اور قاتل کے درمیان سماجی، خاندانی، مالی اور جسمانی اعتبار سے کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو، یعنی کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو۔ ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا امیر ہے، بڑا سردار ہے، وہ کسی عام آدمی کو قتل کر دیتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جگہ کسی اور کو، ایسا نہیں ہے۔ عدل، اسلام نے قتل کی سزا میں رحمت اور عدل دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے۔ مقتول کے اولیاء اور ورثاء اگر قصاص کا مطالبہ کریں تو یہ عدل ہوگا، اور اگر وہ دیت لے لیں یا معاف کر دیں تو یہ رحمت ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو میری بات؟ یعنی اگر کسی کا کوئی قتل کر دیتا تو انصاف یہ ہے کہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور رحمت یہ ہے کہ وہ معاف کر دیں یا دیت لے لیں۔ اب آ گیا روزہ۔ ابھی ہم روزے سے بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ روزے کا کیا مقصد ہے؟ ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض ہیں۔ روزے اگر واقعی تمام آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے رکھے جائیں تو انسان میں تقوی پیدا کرنے کے ساتھ انسانی احساسات کو بھی بیدار کرتے ہیں، اور بندے کی روح بھی جو ہے وہ لطیف ہو جاتی ہے۔ تو روزے کی فضیلت کیا ہے؟ جس مہینے میں روزے فرض کیے گئے ہیں اسے یہ خصوصیت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ اس میں قرآن عظیم جیسی کتاب نازل ہوئی ہے، اور مسافروں اور بیماروں کو روزہ چھوڑنے اور قضا کرنے کی بھی اجازت ہے۔ یعنی اگر کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے۔ شریعت نے جس چیز کی اجازت دی ہو اس کو آپ انجوائے کر سکتے ہیں، وہ کسی بھی طرح نہ اخلاقی طور پہ نہ دین کے لحاظ سے کوئی اس میں قباحت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بندہ جو شرعن سفر ہے وہ اس میں سفر کرتا ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، خواہ وہ ہوائی جہاز پہ سفر کرے، خواہ وہ اے سی والی بس میں سفر کرے۔ ہاں ہم اپنی سہولت کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم رکھ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہ رکھے تو آپ اس کو الزام نہیں دے سکتے، اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے کہ وہ دیکھو یار وہ دیکھیں وہ کھا رہا ہے، بھائی سفر ہے، سفر میں جا رہا ہے وہ، تو آپ خواہ مخواہ اپنی نیکیاں بھی برباد نہ کریں۔ اسی طریقے سے ناجائز کمائی کے بارے میں فرمایا، کسی بھی باطل اور ناجائز طریقے سے مال کمانا جائز نہیں، خواہ وہ جوا ہو یا چوری، ڈاکہ، غصب، رشوت اور سود کا کاروبار ہو یا خرید و فروخت کے ناجائز طریقے۔ جہاد و قتال، مسلمانوں پر جہاد و قتال فرض کیا گیا ہے۔ جہاد کا مقصد اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، چونکہ حق اور باطل، خیر اور شر کے درمیان ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، اس وقت تو حق اور باطل کی جنگ تھی، آج ختم ہو گئی، آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو سمجھیں، اللہ کے دین کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اس پہ چلو تھوڑا بہت سمجھ کے عمل کریں، لیکن شیطان جو ہے وہ دوسری طرف لوگوں کو ورگلاتا ہے، او چھوڑیں یار یہ مولویوں کی باتیں ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، کیا کرنا ہے تم نے، انجوائے کرو لائف کو، یہ ادھر ادھر جاؤ، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ حق اور باطل کا چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن حج ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے مسلمان سال میں ایک بار مساوات کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ میں جمع ہوں اور وہاں اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حج کے مناسک اور اعمال ادا کریں۔ حج کا احرام چند مخصوص مہینوں میں باندھا جاتا ہے۔ عمرہ، البتہ عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ہم سب کو معلوم ہے۔
حج میں خرید و فروخت، حج کے دنوں میں تجارت اور خرید و فروخت جائز ہے. یعنی یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ حج پہ جائیں تو آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، بزنس کر سکتے ہیں، یہ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے. اصل میں ہم صرف سمجھتے ہیں کہ بس یہ جو نیکی کے کام ہے وہ یہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو باقی تجارت بھی بہت بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق کی جائے. تاجر کی بڑی فضیلت ہے جو صحیح ایمانداری سے تجارت کرے گا. انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں خرچ کرنا. اس ضمن میں بتایا گیا ہے کہ اہمیت اس بات کو حاصل نہیں کہ کیا خرچ کیا جاتا ہے، اہمیت اس بات کو ہے کہ کہاں اس کو خرچ کیا جا رہا ہے اور کس نیت سے خرچ کیا جا رہا ہے. لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا ضروری ہے. اسی طرح شراب اور جوے کا حکم ہے. شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہیں، لیکن ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبارات سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا ہے. اب یہی چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں ہم بظاہر تو ایسے لگتا ہے نا، لیکن وہ انسان کو نہیں سمجھ ہوتی کہ اس سے جسمانی کیا نقصان ہو رہے ہیں، عقل کا کیا نقصان ہے، مال کا کیا ہے. انسان سمجھتا کہ بس ٹھیک ہے، اس وقت مجھے مزہ آ رہا ہے. اب اس سے آگے حکم ہے ازدواجی زندگی کے بارے میں. بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد خاندانی مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرہ کی بنیاد بنتا ہے. ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے. اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے نکاح، یعنی نکاح کے بارے میں کیا حکم ہے. مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت بھی نکاح جائز نہیں. کتابی عورت سے بہرحال مسلمان نکاح کر سکتا ہے، لیکن علماء نے کہا ہے کہ پھر بھی جو مسلمان عورت ہے وہ زیادہ بہتر ہے، اس کی طرف ہی کوشش کرے. ازدواجی رشتہ کی بنیاد. قرآنی حکم سے یہ نتیجہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتہ کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں. نہ ہی یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے سب سے بہترین یعنی اس کو خزانہ ملتا ہے جس کی بیوی نیک ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. اسی طرح روزے کے حوالے سے اور چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ہے نا وہ روزے کی حالت میں آپ کون کون سے کام کر سکتے ہیں، کون سے نہیں کر سکتے. آگے جو ہے نا رجوع اور کفارہ کا بیان کیا گیا ہے. پھر آخر میں طلاق کے حوالے سے بیان ہے. سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے. طلاق کی اجازت. اس سلسلہ میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن اجازت ہے، کیونکہ ورنہ پھر یہ ہے کہ زبردستی تو نہیں رکھ سکتے. تو اس وجہ سے اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ایک چیز ہے. وجوہات طلاق. کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویہ کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا. ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا. اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں ساری اصلاحات بھی بیان کی ہیں. زمانہ جاہلیت میں طلاق تو بہت لمبی لمبی طلاقیں چلی جائیں، لوگ 100 طلاقیں دے کے پھر رجوع کر لیتے تھے، لیکن اسلام میں 3 طلاقیں ہیں، یعنی 2 اصل طلاقیں ہیں، تیسری پہ تو ویسے ہی کام ختم ہو جاتا ہے. ایک طلاق ہے کہ اس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، پھر دوسری طلاق ہے اس میں بھی رجوع کیا جا سکتا ہے عدت میں، لیکن تیسری اگر طلاق ہو گئی تو پھر رجوع کی کوئی گنجائش نہیں بچتی. حق مہر. شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہوتی طلاق کے وقت، لیکن اگر عورت خلا مانگے تو پھر وہ واپس لے سکتا ہے. اسی طرح حلالے کا ذکر ہے
کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ طلاق لے لیتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھر کسی اور شوہر کے ساتھ شادی کر لے، وہ بھی اس کو طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، تو وہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. یہ تو ایک نیچرل طریقہ ہے. لیکن جو دنیا میں عام کر رہے ہیں، ڈرامہ کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے، تو اس کے اوپر لعنت کی گئی ہے. آج کل حلالہ کے نام پر جو ڈرامہ کیا جاتا ہے، اس کے کرنے والے اور کرانے والے دونوں پر حدیث میں لعنت کی گئی ہے. یہ ابن ماجہ اور سنن نسائی میں یہ حدیث آتی ہے کہ ان پر لعنت کی گئی ہے. رضاعت، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت. اسی وجہ سے اگر کسی عورت کو طلاق بھی دے دی گئی ہو لیکن اس کا زیادہ حق ہوتا ہے، اگر اس کا بچہ پیدا ہو تو وہ اس کو دودھ پلائے گی، لیکن جو ہے اس کا شوہر جو سابقہ ہے وہ اس کو پے کرے گا، اس کی اجرت دے گا. عدت، طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے. عدت طلاق، طلاق کی صورت میں عدت کی مدت 3 حیض ہے فقہائے احناف کے نزدیک، اور عدت وفات جو ہے وہ جبکہ شوہر کی وفات کی صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ اور 10 دن ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے احکام ہیں، ان کو ہم ابھی ہم صرف خلاصہ پڑھ رہے ہیں، سمری پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر جس کو پھر تفصیلاً ان چیزوں کو پڑھنا ہو، وہ پھر کوئی بھی تفسیر کی کتاب جو ہے قرآن مجید کی تفسیر ہے، اس کو میں جا کے زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتا ہے. اس میں معارف القرآن ہے، اور جو ہے نا تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر القرآن ہے، احسن البیان ہے، اور ضیاء القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے. یہ ساری تفاسیر جو ہیں یہ موجود ہیں. آپ اس میں پھر جس کو شوق ہو کہ اس مسئلے میں زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ اس میں جا کے زیادہ تفصیل سے دیکھ سکتا ہے. اسی طرح جہاد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور معاشرہ کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار و عوان کی بقا ضروری ہے. جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے. جہاد سے فرار، موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. بعض مقامات پر اس حوالے سے سابقہ کے قصے بھی بیان کیے گئے ہیں کہ وہ طاعون کی بیماری سے بھاگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا اور بتایا کہ دیکھو تم موت سے بھاگتے ہو تو اس سے تو نہیں بھاگ سکتے نا. جہاد سے بھاگ رہے تھے، ان کو موت آ گئی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا. تو جہادی صفات، دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا اس میں بیان کیا گیا ہے، جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر جالوت کو قتل کر دیا تھا. اب یہ باتیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھ کے یہ بیان کر رہے تھے، تو اس میں یہاں خاص طور پہ انہوں نے بیان کیا کہ بھولی بصری داستان کا بیان. نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی ایسی بھولی بصری داستان کا بیان، جو حضرت داؤد اور حضرت طالوت کے ساتھ انہوں نے جنگ کی اور جالوت کو قتل کر دیا. اس وقت کے وہاں پہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کب واقعہ ہوا ہے اور کیا ہوا تھا. تو یہ ایک دلیل ہے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، جو اس وقت کوئی کتاب نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ ایسی بات بیان کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا دوسرا سپارہ مکمل ہو گیا.